حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرو جیسا کہ اس سے شرم و حیا کرنے کا حق ہے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ سے شرم و حیا کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا کا یہ حق نہیں جو تم نے سمجھا ہے۔ اللہ سے شرم و حیا کرنے کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے سر اور اس کے ساتھ جتنی چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت کرو، اور اپنے پیٹ اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو، اور موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کیا کرو، اور جسے آخرت کی چاہت ہو وہ دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دے۔ بس جس نے یہ سب پورا کیا تو حقیقت میں اسی نے اللہ تعالیٰ سے حیا کی جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مقصود زندگی آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں استغنا و بے نیازی پیدا کر دیتا ہے اور اسے دل جمی عطا کرتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اور جس کا مقصود طلب دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اس کی جمع خاطر کو پریشان کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جو اس کے لیے مقدر ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ کو ایسی مفید اور سچی اسلامی تعلیمات ملے جو آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ مند ہوں، تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔